بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں جناب؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، دارین کی نعمتیں برکتیں ہم سب کا مقدر اور نصیب فرمائے۔ ناظرین، ایک ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ میں نے جیسے یہ ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھی سنی، انتہائی مجھے تعجب ہوا، میں حیران ہوا۔ یوں کہہ لیجیے کہ جیسے بندے کے اوپر ایک سکتے کی کیفیت ہو جاتی ہے نا، بس یوں سمجھ لیں میں اس سے دو چار تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو گیا، عقل ہی جواب دے گئی۔ اور یہ ویڈیو جو ہے آپ کے لیے، میرے لیے، سب کے لیے یہ باعث عبرت بھی اس کو کہا جا سکتا ہے۔ یہ اتنی زبردست آج کی ویڈیو، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا آج کی اس ویڈیو میں۔ 2 منٹ کی ویڈیو ہے، کوئی لمبی نہیں ہے۔ اس ویڈیو کا تعلق بالخصوص پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی اور آپ کے والد گرامی سے ہے۔ جو بیان کرنے والے ہیں، جو مجھے اطلاع ملی ہے، یہ عرفان شاہ صاحب کے بچپن کے ساتھی ہیں جو عالم دین بیان کرنے والے ہیں۔ میں وہ ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن یہ بات ایک سن لیں۔ عرفان شاہ صاحب کے جو والد گرامی ہیں پیر سید جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یقیناً یہ بہت بڑے اللہ کے ولی بھی تھے اور بہت بڑے عالم دین بھی تھے اور صاحب بصیرت بھی تھے۔ یعنی کہ اللہ والوں کی جو نظر ہوتی ہے وہ کہاں تک کام کرتی ہے، یہ آپ اس ویڈیو سے اندازہ لگا لیں۔ اور پھر میں ایک جملہ دوں گا مولانا الیاس عطار قادری رضوی صاحب کا، لیکن ویڈیو کے بعد دوں گا۔ لیکن یہاں پر میں ایک بات بتانا چاہوں گا، پھر میں اس کے بعد ویڈیو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ عرفان شاہ صاحب کی جو والد گرامی ہیں پیر سید جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا عرفان، تم محافل میں نہ جایا کرو، نہ تقریریں کیا کرو، صرف تم یہاں پر بیٹھ کر بچوں کو پڑھایا کرو۔ لیکن عرفان شاہ صاحب نہیں مانے۔ اس کا رزلٹ کیا نکلا وہ آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں اس ویڈیو کی شکل میں۔ عرفان شاہ صاحب نے نہیں اپنے باپ کی بات مانی، اس کا نقصان ہوا۔ آپ یہ ویڈیو ذرا سن دیکھ لیں، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ آخر پر آپ نے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کرنا ہے۔ میں صرف ایک بات جو خود میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کئی دفعہ یہ بیان فرمائی کہ جس طرح خلیفہ صاحب قبلہ فراست کی بات کر رہے تھے، میں آپ کو قبلہ بڑے شاہ صاحب کی فراست کی صرف ایک بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضور پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات عرض کر رہا ہوں۔ وہ اپنے بیٹے پیر محمد عرفان شاہ مشہدی کو فرمایا کرتے تھے کہ پھٹی پہ بیٹھ کے پڑھایا کرو، یہ تقریریں نہ کیا کرو، تقریروں پہ جانا بند کرو اور پھٹی پہ بیٹھ کے پڑھایا کرو۔ شاہ صاحب یہ بات مانتے نہیں تھے اور وہ چلے جاتے، بیانات کرتے، لیکن 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 20 نہیں 40 45 سال بعد یہ جو حدیث مبارکہ ہے نا، اس کی ایک یعنی تشریح یہ ہے کہ مومن کی فراست سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو شاہ صاحب، بڑے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی نظر، وہ مومن کی فراست والی جو نظر تھی نا، اس سے وہ مشاہدہ فرما رہے تھے کہ اگر یہ پھٹی کے اوپر بیٹھ کر پڑھاتے رہے تو ان کی بچت اسی کے اندر ہے، صراط مستقیم کے اوپر اسی طرح رہیں گے۔ اگر یہ پھٹی سے ہٹ کر اس طرح چلے گئے تو آج آپ کے سامنے سارے احوال ہیں۔ دعا اللہ وحدہ لا شریک ہمیں فراست عطا فرمائے، اور بڑوں کی جو باتیں ہیں ان کی سمجھ دیر بعد آتی ہے، دیر بعد آتی ہے۔ آج ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے جو ہے نا ایک نعمت ہیں، ان کی باتیں بھی ہمیں بعد میں سمجھ آئیں گی۔ میری تو یہ گزارش ہے آج ان کی باتیں سنیں اور اس کے اوپر دل و جان سے سارے تسلیم خم کر دیں۔ وآخر الدعوانا۔ ناظرین، میں جو ذکر کر رہا تھا کہ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی صاحب دامت برکاتہم عالیہ، میں نے آپ سے کئی مرتبہ یہ جملے سنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بندے کو ڈرتے رہنا چاہیے، کوئی پتہ نہیں کس کے بارے میں کیا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ عرفان شاہ کوئی چھوٹا نام نہیں ہے، بڑے بڑے نامور علماء عرفان شاہ صاحب کے بیانات سن کر تو پھر آگے کیا کرتے تھے، اور کئیوں میں تو مناظرانہ صلاحیت بھی پیدا ہوئی۔ آپ دیکھیے گا کہ عرفان شاہ صاحب پہلے ان لوگوں کے ساتھ مناظرے کر رہے ہیں جن کے ساتھ آج ان کی صلح ہے۔ اب میں وہ نام نہیں لینا چاہتا، سوشل میڈیا پر بھرے پڑے۔ اب پہلے عرفان شاہ صاحب کے بیانات کیا تھے، اب عرفان شاہ صاحب کے بیانات کیا ہیں۔ پہلے تقریباً میرا خیال ہے کوئی بھی ایسا عالم دین نہیں تھا جو عرفان شاہ صاحب سے بیزار ہو،
عقائد و نظریات وہی تھے جو سرکار اعلیٰ حضرت کے ہیں، جو اہل سنت و جماعت کے ہیں، لیکن آج وہی عرفان شاہ صاحب ہے جو صفائیاں دینے پہ تلے ہوئے، آج وہی عرفان شاہ صاحب ہے جو طاہر القادری صاحب سے گلے مل رہے، جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی غلطیاں نکالنے والے ہیں، ان کے ساتھ عرفان شاہ صاحب کا کتنا یارانہ لگا ہوا ہے۔ یعنی کہ جو حضرت نے گفتگو فرمائی ہے بالکل ٹھیک ہے، جو مومن کی فراست ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، یعنی کہ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ عرفان شاہ صاحب کہاں تھے، کہاں سے کہاں آگے۔ کاش کہ عرفان شاہ صاحب نے اپنے والد گرامی قبلہ حضرت کی جو ہے وہ ان باتوں پر عمل کیا ہوتا تو کم از کم یہ تھا کہ چاہے اتنا نام نہ ہوتا لیکن یہ ضرور ہونا تھا کہ ان کا ایمان بچا رہتا، یہ کم از کم گمراہ تو نہ ہوتے۔ لیکن آج دیکھیں کہ ان سے وہی بو آ رہی ہے، عرفان شاہ صاحب ہو گئے، حنیف قریشی صاحب ہو گئے، ریاض شاہ صاحب ہو گئے اور طیب صاحب ہو گئے، چمن زمان، جتنے بھی یہ لوگ ہیں ان سے وہی بو آ رہی ہے جو روافض سے آتی ہے یا نہیں آتی۔ اور یہ جو عقائد و نظریات سے محبت رکھنے والے ہیں اور جو عقائد و نظریات کو جاننے والے ہیں وہ میری بات اس کی تائید کریں گے کہ ہاں ان سے وہی بو آتی ہے جو روافض سے آتی ہے۔ میں یہاں پر جو سادہ لوگ ہیں، علماء تو پھر ہمارے سر کا تاج ہیں، ہم تو ان کے قدموں میں بیٹھنے والے ہیں، میں سادہ جو افراد ہیں، لوگ ہیں، ان سے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے یہ نفسہ نفسی کا عالم ہے اور یہ دور وہ دور ہے کہ جو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ کچھ لوگ قرب قیامت لوگ صبح کو مسلمان ہوں گے، شام کو کافر ہوں گے، شام کو کافر ہوں گے، صبح کو مسلمان ہو جائیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ وہی زمانہ جو ہے وہ چل رہا ہے، کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے گروہ بن گئے، کتنی بولیاں، یعنی کہ پہلے بیان کچھ تھے اب بیان کچھ ہے، بندہ وہی ہے لیکن بیان بدل گئے، ان کے تضاد ان کے بیانوں میں۔ جیسے مرزا انجینئر کی باتوں میں تضاد ہوتا ہے، آپ ایک ایک کر کو لگا لے، کسوٹی پہ لگا لے، آپ دیکھ لیں عرفان شاہ صاحب کی باتوں میں تضاد آئے گا، حنیف قریشی صاحب کی باتوں میں تضاد آئے گا، چمن زمان صاحب کی باتوں میں تضاد آئے گا، یہ جتنا بھی پنڈی گروپ جو نام سے مشہور ہے سب کی باتوں میں تضاد آئے گا۔ نہیں تضاد تو دو ہستیاں ہیں جن کی باتوں میں آج تک تضاد نہیں ملا، یعنی کہ جو مضبوط گرفت جس کو کہتے ہیں، مضبوط اعتراض کہتے ہیں، فی الوقت وہ ہمارے سامنے نہیں آیا۔ ایک ہستی ہے امیر اہل سنت مولانا الیاس عطار قادری رضوی صاحب کی اور دوسری ہستی ہے کنز العلماء علامہ اشرف آصف جلالی صاحب کی۔ فی الوقت یہ دو ہستیاں ایسی ہیں کہ الحمدللہ ان کے عقائد و نظریات وہی ہیں جو سرکار اعلیٰ حضرت نے ہمیں دیے ہیں اور سرکار اعلیٰ حضرت نے وہی دیے ہیں جو قرآن و حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں آپ لوگوں سے کہنا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان بچا رہے تو یقین کیجئے ان دونوں کا دامن جو ہے نا مضبوطی کے ساتھ تھام لیجئے۔ لوگ بڑے بڑے اعتراض کرنے والے آئے، تنقید کرنے والے آئے، لیکن دو طرح کے اعتراض ہوتے ہیں، ایک مثبت ایک منفی۔ اگر تو مثبت اعتراض ہے تو وہ ہمارے سامنے رکھیے گا، کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ اب دیکھیے وہی عرفان شاہ صاحب جو دھڑلے کے ساتھ مناظرے کے چیلنج کیا کرتے تھے، اور یقین کیجئے میں خود اس چیز کا امہ چینل میں عرفان شاہ صاحب کا کبھی کبھی دیکھا کرتا تھا، اہل تشیع حضرات سے جب یہ گفتگو کیا کرتے تھے اور ان کے سوالوں کے جواب دیا کرتے تھے تو یہ عربی متن ہو یعنی کچھ بھی ہو نا، یہ ایسے بیان کیا کرتے تھے جیسے بندہ گفتگو ویسے کر رہا ہوتا ہے، عام حالات میں کوئی باتیں کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ ایسے تھا ان کے سامنے ہر چیز لکھی پڑی ہوئی ہے۔ لیکن آج وہی عرفان شاہ صاحب ہیں کہ جو دوسروں کی بات بڑی دور ہے، اپنوں کو بھی جواب دینے سے جو ہے یہ بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں۔ اس کی زندہ مثال ہے علامہ اشرف آصف جلالی صاحب، بلکہ میں کہوں گا اشرف آصف جلالی صاحب تو یہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ان کی کیا بات ہے، جو اشرف جلالی صاحب کے جو شاگرد ہیں عرفان شاہ صاحب ان کے ساتھ بھی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یہی حال حنیف قریشی صاحب کا ہے، ان کو پتہ ہے اس اعتبار سے اس لحاظ سے ان میں لچک نہیں ہے اور بڑی مضبوطی جو ہے وہ رکھنے والے ہیں، گرفت کرنے والے ہیں، پکڑ کرنے والے ہیں اپنا اشرف آصف جلالی صاحب اور ان کے جتنے بھی شاگرد ہیں۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے اور ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے اور ڈرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ ذکر رسول کا صدقہ، نبی پاک علیہ السلام کا صدقہ، حضور کے پیارے دین کا صدقہ، ہمیں بد مذہبوں سے، بد عقیدہ لوگوں سے دور رکھنا، اور کبھی بھی ہمارا خاتمہ جو ہے وہ گمراہوں کے ساتھ نہ ہو، گمراہی میں نہ ہو، بلکہ ہمارا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر ہو، اور اللہ تعالی ہمیں اسلام پہ زندگی، ایمان پہ موت نصیب کرے۔ یہ بہت بڑی جو ہے نا یہ میرے لیے شاق چیز گزری ہے یہ ویڈیو جو ہے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ آپ اپنی رائے کا اظہار جو ہے کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔